सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 79 से हमने तर्जमे का आगाज़ करना है, लेकिन जो पिछली दो आयत हैं उनको दोबारा उनके तर्जमे को तकरार करके हम आगे बढ़ेंगे। आयत नंबर 87 से मैं तर्जुमा दोबारा पढ़ रहा हूँ। और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पे दर पे यानी मुसलसल रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियाँ अता की और रूहुल कुदस के ज़रिए उनकी तायीद की। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात के खिलाफ अल्लाह के अहकाम लेकर आए तो तुम अकड़ गए? फिर तुमने बाज़ को झुठला दिया और बाज़ को तुम लोग कत्ल कर देते थे। बुनियादी अंबिया के साथ मुश्किल क्या थी कि वो ऐसा पैगाम लेकर आते थे जो लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ होता था, लिहाजा उनके मुखालिफ हो जाते थे। 88 और वो कहते हैं हमारे दिल गिलाफ में बंद हैं, इन हम पर तुम्हारी बातों का असर नहीं होगा। अल्लाह इनको जवाब देता है कि गिलाफ में बंद नहीं है, बल्कि इनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, बस अब वो कम ही ईमान लाएंगे। अब ये कम ही ईमान लाएंगे, इस आयत नंबर 88 का जो आखिरी हिस्सा है, इसकी जो एक नुक्ता है जिसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा, आप तवज्जो से सुनिए। फ़क़लीलम मा युमिनून, बस कम ही ईमान लाएंगे। ये कम ही से मुराद इन लोगों में से कम तादाद में लोग ईमान लाएंगे ये है, या मुराद ये है कि ये पूरा ईमान नहीं लाएंगे, कम ईमान लाएंगे? तो एक तफसीर है फारसी ज़ुबान में मारूफ तफसीर है, तफसीर मुबीन के नाम से, और उस्ताद बहरामपुर है जिन्होंने ये तफसीर लिखी है, एक ही जिल्द में, यानी बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे तो कुरान के मतन की अतराफ में ही ये तफसीर लिखी हुई आपको मिलेगी। बहुत अहम नुक्ता है, आप तवज्जो फरमाइए। तो ये कह रहे हैं अगर हम कलील को ईमान के साथ जोड़ें, यानी थोड़ा ईमान लाते हैं, ज्यादा ईमान नहीं लाते, इनका जी नहीं चाहता कि पूरे की पूरी अंबिया की बातों पर ईमान लाएं, अपने मतलब की चीजों पर ईमान लाते हैं। तो तफसीर मुबीन में इस तरह से लिखा है, फारसी है, मैं उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा इसका आपके सामने बयान करूंगा। कहते हैं कि अगर हम कलील को ईमान के साथ जोड़ दें, ईमान की सिफत करार दें, तो मफहूम ये है कि ये लोग कुरान की बातों पर बहुत कम और बहुत ज़ईफ ईमान लाते हैं। यानी ए रसूल, आप जो यहूदियों के सामने कुरान की आयत पढ़ रहे हैं तो बहुत थोड़ा ईमान लाते हैं और बहुत ज़ईफ ईमान लाते हैं। और फिर ये जो मुफस्सिर हैं ये आगे क्या लिखते हैं कि आज हमारा मुआशरा भी गालिबन इसी मुश्किल में गिरफ्तार है, यानी लोगों ने अपना ईमान, जिसे हम अपने लफ्जों में अकायद कहते हैं, लोगों ने अपना ईमान कुरान से या नहीं लिया या बहुत कम लिया। आप देख लें, ये वही बीमारी के जो यहूद के अंदर कुरान ने बताई। हमारा मुआशरा गालिबन इसी मुश्किल में गिरफ्तार है। अवाम गालिबन दीन शनास उलमा को छोड़ देते हैं और मुबालगा करने वाले शेर व शायरी पढ़ने वालों के पीछे भागते हैं।
ذکر کرنے والے کہ جن کا کوئی اصول نہیں ہوتا ان کے پیچھے بھاگتے ہیں دین شناس علماء کو چھوڑ کر. اور اسی وجہ سے اب ذرا اس کو غور سے سنیے گا، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے اسی وقت. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ محفلیں کہ جہاں پر قرآن کے معارف کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں خلوت ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ابھی نازل ہوئی ہے یعنی تفسیر ابھی نازل ہوئی. لوگ کدھر جاتے ہیں؟ بجائے دین شناس عالموں کے پیچھے جانے کے، شعر و شاعری پڑھنے والے اور بے قاعدہ قانون باتیں کرنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ محافل کے جہاں پر قرآن کے معارف کی تعلیم دی جاتی ہے خلوت ہے. در این میان مقصر کیست، یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس مسئلے میں کون قصوروار ہے، کس کا قصور ہے کہ معاشرہ اس بیماری کا شکار ہوا. اسے معلوم کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا گھپلا جو ہوا ہے مسلمان معاشرے کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں تشیع کے ساتھ، کہ عوام قرآن بتائی جانے والی محفل میں نہیں آتے، خلوت ہوتی ہے، اور جہاں پہ شاعریاں ہو رہی ہوں اور جہاں پہ ہا ہا اور ہو ہو رہی ہو. اور ابھی آپ نے دیکھا اس سال جو 13 رجب پر جو آئے ہیں منقبت قصیدے، ان میں ذرا میوزک جو ہے اس کو زیادہ ملا دیا گیا ہے، زیادہ آہستہ آہستہ، جسے کہتے ہیں نا وہ موسیقی کے عادی، چونکہ سارا سال ویسے موسیقی سنتے رہتے ہیں، تو ان دنوں میں اس کا اچھا آلٹرنیٹ اب ان لوگوں نے پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. اور اب تو باقاعدہ وہ منقبتوں میں ناچ رہے بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے مولا علی علیہ السلام بہت ان کا دل خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ تعلیمات ہم ان کو دے کے گئے تھے، کیسی پاسداری کی ہے انہوں نے. کون سی اہل بیت کی محفلوں میں لوگ ناچتے تھے، کون سی ان کا واز سنتے ہوئے آگے سے بیٹھ کر لوگ اس طرح اچھلتے تھے جس طرح آج اچھلتے. بولتا ہی کوئی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ کیا جائے، معلوم کرنا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ معاشرے کو قرآن کی بد دعا سے بچایا جا سکے. قرآن، آپ کو پتہ ہے قرآن روایات میں قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا، اور جس کی شفاعت کرے گا قبول کرے گا اللہ، اور جس کی شکایت کرے گا اللہ اس کی شکایت بھی قبول کرے گا کہ یہ بندے نے دنیا میں مجھے بالکل لفٹ نہیں کرائی، اور اللہ قبول کرے گا اس کے بارے میں. اہل بیت کے فرامین میں کتاب اصول کافی، کتاب فضل القرآن، قرآن کی فضیلت کی احادیث ہے جہاں پر، وہاں پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی. آج تھوڑا سا وقت لگ جائے گا لیکن یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بس یہ میں آپ کو اگر یاد ہو تو یہاں پر بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں، کئی جگہ پہ کہہ چکا ہوں لوگوں سے کہ یار سوچو تو صحیح کہ جو اتنی بنیادی کتاب ہے، بنیادی ترین کتاب ہے اسلام کی، کس نے اس کو معاشرے سے باہر پھینکا ہے؟ کس نے لوگوں کو اس سے دور کیا ہے؟ اس پہ تحقیق ہو، اس پہ پرچہ کرایا جائے، اس کو جیل میں ڈلوایا جائے، اس کو جرمانہ کیا جائے کہ اتنا بڑا فراڈ مسلمانوں کے ساتھ کیوں کیا تم نے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو برملا کیا جائے. اب دیکھیں آگے کیا بات کی. قلیلا ما یؤمنون، بہت قلیل ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو قلیل ایمان ہے، فرما رہے ہیں کہ ایمان ضعیف انسان کو عمل کا پابند، اس عمل کا پابند جس کا تقاضا ایمان کرتا ہے، ضعیف ایمان انسان کو اس عمل کے ساتھ پابند نہیں بنا سکتا. انسان کو
مجبور نہیں کرتا کمزور ایمان. جیسے کمزور آدمی زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کمزور ایمان اپنے تقاضے پورے نہیں کروا سکتا انسان سے. طاقتور ایمان، پورا ایمان، قوی ایمان، وہ انسان کو پش کرے گا، دھکیلے گا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اور کھینچے گا کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن کمزور ایمان یہ دونوں کام نہیں کر سکتا. نہ برے کاموں سے روکنے کی طاقت ہے اس میں، اور نہ اچھے کام کروانے کی طاقت. یہ فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ کتنی ایکوریٹ بات ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں غالباً وہ مسلمان کہ جو شریعت کی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کرتے اور حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا ایمان گمانوں پر مبنی ہے، ٹھوس دلائل پر مبنی نہیں ہے. گمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سنتے رہے، جو سنا ہے وہی ٹھیک ہوگا. ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے. کوئی آیت قرآن پڑھو، کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنی. کس کا قصور ہے اگر قرآن کی بات آج تک نہیں سنی تو؟ الٹی سیدھی سٹوریاں تم نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں، اور قرآن کی آیت تم نے 60-70 سال کی عمر میں بھی اگر نہیں سنی تو کس کا قصور ہے؟ ان کو پکڑو جنہوں نے یہ کیا ہے.